الذين اصطفى اما بعد بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونا، تشریف لانا یہ اس بات کا غماز ہے، اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اس وطن سے، اپنے اس ملک سے محبت ہے، اس لیے کہ جس عنوان پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ملک کی آزادی کا یہ سالانہ جشن ہے جو ہر سال اسی تاریخ میں پورے ملک میں بڑی خوشی اور جوش خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ابھی خطبہ استقبالیہ پڑھا گیا اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں انگریزوں کے خلاف آہستہ آہستہ پورے ملک میں نفرت کا جذبہ پیدا ہوا، اور کیوں اس ملک کا بچہ بچہ انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجوہات آپ کے سامنے خطبہ استقبال میں آ چکی ہیں کہ انگریزوں کا منشا اور مقصد اس ملک کی دولت کو لوٹنا تھا، جیسا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کی طاقت اور قوت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پوری لوٹ کھسوٹ شروع کی اور ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایسے حالات میں ضروری تھا کہ اس قوم کو، جس کی حکومت قریب قریب پوری دنیا پر قائم ہو چکی تھی، جس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، زمین کے ہر حصے پر ان کی حکومت تھی، ایسا کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت کو اور اتنی ہوشیار قوم کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ہمارے اس ملک کے باشندے، اس ملک کے رہنے والے آہستہ آہستہ تیار ہوئے، کھڑے ہوتے چلے گئے اور لاکھوں افراد کی قربانیاں
دی گئی اس آزادی کی لڑائی میں تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کتنے ہزار لوگوں کو جیلوں میں لمبی لمبی زندگیاں گزارنی پڑی، کتنے ہزار لوگوں کو پھانسی کا پھندا چومنا پڑا، اور کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کی وجوہات میں جہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انگریز نے اس ملک کو لوٹ کر اس کی مالی حیثیت کو بالکل ختم کر دیا تھا، ایسے میں جب ملک کے باشندے بھوکے مرنے لگے تو کہاوت ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا ہے، تو یہ وجہ ہوئی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس ملک پر اپنا اقتدار مضبوط کرنا ہے تو اس ملک کے باشندوں کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنی ہے، جسم کے ساتھ ساتھ ان کے دماغوں کو بھی اپنا محکوم بنانا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں اس سلسلے میں سب سے زیادہ خوف اور سب سے زیادہ ڈر مسلمانوں سے تھا۔ اسی لیے انہوں نے جہاں طاقت کا، قوت کا استعمال کیا، مذہبی اعتبار سے بھی انہوں نے کوشش کی اور اس ملک میں اپنے مذہب کو جاننے والے علماء کو بلایا اور جگہ جگہ ان سے تقریریں کرائی، دین اسلام میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا یہ قصبہ، ہمارا یہ شہر جس پر ہمیں فخر ہے، یہیں کے ایک باشندے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر ان کا مقابلہ کیا، بلکہ اس سلسلے میں بڑی اہم کتاب بھی لکھی، اور جہاں بھی اس ملک میں مناظرے کی ضرورت پیش آتی، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی وہاں پہنچتے اور ان کے علماء اور پادری جہاں بھی جاتے حضرت ان کا پیچھا کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ تو غرض یہ کہ انگریزوں کا خوف یہ تھا کہ اگر اس ملک پر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا ہے تو دماغی اعتبار سے بھی اس ملک کے باشندوں کو اپنا غلام اور اپنا محکوم بنانا ہے۔ چنانچہ یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے تعلیم کا نظام یہاں قائم کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا، ان کا قول یہ تھا کہ ہم جو تعلیم یہاں لا رہے ہیں اس تعلیم سے متاثر ہو کر، اس نظام تعلیم سے متاثر ہو کر یہاں کے رہنے والے جسمانی اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے وہ انگلستانی ہوں گے، یعنی ہمارے نظریے کو قبول کر چکے ہوں گے، اور جب وہ ہمارے نظریے کو قبول کر لیں گے تو پھر ان کے دلوں میں ہماری مخالفت کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اس ملک سے
انگریز کو نکالنے کے لیے ہمارے علماء نے جد و جہد کی، اور شروع میں اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے اس سلسلے میں فتویٰ دیا، اور علماء کی بڑی جماعت انگریزوں کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور علماء کے ساتھ ساتھ عام مسلمان بھی انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ہم یہ بات بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت چھوڑو، بھارت چھوڑو، جس کو انگریزی زبان میں کوئٹ انڈیا کہا جاتا ہے، یہ نعرہ بھی سب سے پہلے ایک مسلمان یوسف مہر علی نے دیا ہے۔ تو اس ملک میں، اس ملک کی آزادی اور آزادی کی لڑائی میں یوں تو پورے ملک کے باشندوں نے، ہر مذہب کے لوگوں نے، سکھوں نے، بودھوں نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے برابر حصہ لیا ہے، لیکن مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ حضرت مولانا حضرت علی موہانی نے دیا ہے، اور ایک مشہور شعر ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اس کے بارے میں ہی میں نے پڑھا ہے کہ یہ شعر بھی بسم العظیم آبادی نے کہا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے۔ ہمیں جہاں ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے، مذہبی اعتبار سے اچھا مسلمان ہونا چاہیے، وہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اچھا شہری بھی ہونا چاہیے۔ اچھا شہری کیسے ہوتا ہے؟ کہ اپنے مذہب کو ماننے کے ساتھ ساتھ، مذہبی تقاضوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، ملک کا جو قانون ہے، ملک کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے فالو کرنے والا، اس کو بھی پورے طریقے سے ماننے والا اچھا شہری، اچھا ناگرک ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم مسلمانوں کو اس ملک میں احساس کمتری کے ساتھ نہیں، بلکہ پورے احساس برتری کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، اور کسی بھی موقع پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا حصہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں کسی سے کم ہے۔ آج آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، منشا یہی ہے کہ جو مجاہدین آزادی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ وہ اتنی چھوٹی تعداد نہیں ہے کہ دو چار یہ حضرات ہوں جن کا تذکرہ کر لیا جائے اور یہ کافی ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ مجاہدین آزادی ہیں، جن میں علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور غیر علماء بھی ہیں۔ بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے، جن کی جد و جہد اور جن کی اجتماعی قربانی کے ساتھ، جن کی اجتماعی قربانی کے ساتھ یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ انگریز جیسی ہوشیار قوم کو، جنہوں نے اس ملک پر اپنے تسلط کو جمانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے، ہر تدبیر استعمال کی ہے، لیکن جب اجتماعیت آتی ہے اور اکٹھے ہو کر کسی کام کو کرنے کے لیے جب قومیں کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر
ان کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قریب 200 سال کی جد و جہد کے بعد 1857 کی جنگ ہوئی، جسے غدر کہا جاتا ہے، ہم اس کو جہاد آزادی کی لڑائی کہتے ہیں۔ یہ کہیں دور نہیں بلکہ یہ آپ کے بہت نزدیک اور بہت قریب قصبہ شاملی، جو آج ہمارا ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں یہ بڑی جنگ ہوئی ہے 1857 میں، اگرچہ اس میں اس وقت کامیابی نہیں ہوئی، اور حافظ ضامن صاحب شہید نور اللہ مرقدہ اس جنگ میں شہید ہوئے، ان کو گولی لگی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اور حضرت مولانا منیر حسن نانوتوی، یہ وہ حضرات تھے جو اس جنگ میں شریک تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ وغیرہ وغیرہ، ان حضرات نے بنفس نفیس، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء بس گھر بیٹھے فتوے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان حضرات نے خود سامنے آ کر لڑائی لڑی ہے، جنگ لڑی ہے، یہاں تک کہ حضرت حافظ صاحب کو شہید ہونا پڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آزادی اتنی چھوٹی چیز نہیں تھی کہ 2-4 آدمی کھڑے ہوں اور یہ اتنی سہولت سے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر دے دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے جانی قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں، مالی قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں، کاروبار بھی ختم کرنا پڑا ہے۔ جب یہ نعرہ لگا کہ غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی باہر کے جو کپڑا ہے، باہر کی جو چیزیں ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا استعمال نہ کیا جائے، تو اس وقت بھی اس ملک کے باشندوں نے اپنے کاروبار میں جو سامان غیر ملکی تھا، جس کی بڑی قیمت تھی، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے جلایا۔ تو یہ مالی نقصان تھا، اور جانی نقصان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہت مشہور ہے کہ دہلی ہی میں اور دہلی کے باہر بھی کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی نہ کسی مجاہد آزادی کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی نئی نسلوں کو بھی ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ جنگ آزادی کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں اور جو مضامین ہیں، ان مضامین کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جس چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی اپنے ملک سے محبت کرنا یہ ہر انسان کا فرض ہے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ اپنے گھر سے سب کو محبت ہوتی ہے، اپنے وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت ایک جانور بھی اپنے ٹھکانے سے محبت کرتا ہے، جہاں وہ روزانہ بیٹھتا ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو اجاڑ دیا جائے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ حضرات تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں، اس لیے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے آدمی کو محبت ہونی ہی چاہیے۔ یہ فطری چیز ہے جو ہماری فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وطن سے محبت کرنے کا منشا یہی ہے کہ ہم اس ملک میں اچھے شہری بن کر رہیں، اچھے شہری بن کر رہیں، اپنے مذہب پر بھی عمل کریں، اپنے دین پر بھی عمل کریں، اور ہم سے کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس ملک کے آئین، دستور اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہو۔ اس کا بھی یقیناً نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور موقع مل جاتا ہے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو جگہ جگہ مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہر اعتبار سے اب موقع کی تلاش رہتی ہے۔ اور اس لیے ہمیں
موقع نہیں دینا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس ملک میں اچھا مسلمان، اچھا شہری، اچھا ناگرک بن کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے درمیان میں حضرت مولانا نور الحسن راشد صاحب تشریف فرما ہیں، جن کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کے محقق ہیں، مؤرخ ہیں۔ ہم سب ان کی تقریر، ان کا بیان سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کا بیان ہونا ہے۔ یہ پروگرام زیادہ لمبا چلنے والا بھی نہیں ہے، میں اپنی بات کو یہی مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں تاکہ ہمارے حضرت